وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 103. آج کے سبق کے دو موضوعات ہیں. پہلا اس میں یہ ہے کہ ہدایت کس کو ملتی ہے، دوسرا اللہ تعالیٰ کا عذاب کس کو ہوگا. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ درس کی دہرائی ہوگی. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. فرما دیجئے اس قرآن کو روح القدس جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے رب کی طرف سے سچائی کے ساتھ اتارا ہے تاکہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے، اور یہ مسلمانوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے. سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 103. لفظی ترجمہ: وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اور ہم جانتے ہیں، أَنَّهُمْ يَقُولُونَ، کہ یہ لوگ کہتے ہیں، إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بشر، کہ اس کو بشر سکھاتا ہے. لسان الذی، زبان اس کی، یلحدون الیہ، جس کی طرف یہ اشارہ کرتے ہیں، اعجمی، وہ اعجمی ہے. وہذا لسان عربی مبین، اور یہ جو کلام ہے یہ تو فصیح ہے، عربی میں ہے. سامعین کرام، خوب بدرا بہانے بسیار، جو نہیں مانتا اس کے لیے بہانے کافی ہیں. اور آیت نمبر 101 میں واللہ اعلم بما وَإِذَا بدلنا آیتا مکان آیت واللہ اعلم بما ينزل قالوا انما انت مفتر، وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ نے گھڑ لیا ہے. آج کا اعتراض کیا ہے کہ اس کو ایک اور کوئی سکھا رہا ہے. اس کو، یہ اس کا کلام نہیں ہے، اللہ کا بھی نہیں ہے، اس کا بھی نہیں ہے گھڑا ہوا، یہ کوئی اس کو سکھا رہا ہے. آیت سامعین کرام، یہ سورت جو ہے آپ کو معلوم ہے تقریباً لگ بھگ 8 نبوی کی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اہل کتاب میں سے یہودی غلام تھا کسی کا، جو غیر عربی تھا، غلام تھا، کسی کا غلام تھا، کسی کافر مشرک کا غلام تھا. اہل کتاب ہونے کے ناطے اس کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اٹھتے بیٹھتے تھے. تو اس وجہ سے، چونکہ وہ اہل کتاب تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے، تو اس کو بنیاد بنا کے انہوں نے یہ بات گھڑی کہ انما یعلمہ بشر، کہ اس کو
کوئی سکھاتا ہے، یعنی اس میں گزشتہ یہ تو ان کو معلوم تھا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تعلیم ایسی حاصل نہیں کی، اور نہ اس زمانے میں سامعین کرام یعنی کتاب کا علم تو اہل کتاب کے پاس تھا، یہود اور نصارہ، تو یہ لوگ تو کسی چیز سے واقف نہیں تھے، اور یہ بھی ان کو معلوم تھا سامعین کرام کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تعلیم ایسی ظاہری نہیں حاصل کی تھی، یعنی ان کی معلومات محدود تھیں، اور جو کلام تھا تو اس میں تو گزشتہ قوموں کے حالات و واقعات بھی بیان ہو رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات بھی تھے، تو چونکہ وہ عجمی جو تھا وہ اہل کتاب سے تھا اور یہودی تھا، تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ بھئی یہ یعنی ان کی صحبت میں بیٹھتے ہیں یا ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ ان کو یہ سکھاتے ہیں کلام، تو وہ آ کے ہمیں یہاں بتا دیتے ہیں، اور اس کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ دیکھو یہ بات تمہاری غلط ہے، لسان الذی یلحدون الیہ، زبان اس شخص کی جس کی طرف یہ لوگ اشارہ کرتے ہیں، وہ تو عجمی ہے، یعنی غیر عربی ہے، وہ تو عربی اللسان نہیں ہے، وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، اور یہ تو واضح عربی ہے سامعین کرام۔ تو عجمی سامعین کرام یہ بات تو آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے کہ ہم لوگ جس طرح بھی جتنی بھی کوشش کر لیں، لیکن غیر زبان اہل زبان غیر زبان جو ہے وہ بالکل اس تلفظ سے ادا نہیں کر سکتے جس طرح اہل زبان ادا کرتے ہیں، یہ ایک بات جو ہے وہ نوٹ کر لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کلام جو ہے وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، یہ تو فصیح عربی ہے سامعین کرام، اور یہ تو وہ کلام ہے جس کی مثال لانے سے خود مشرکین مکہ عاجز آ چکے تھے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے کافی دفعہ ان کو چیلنج کیا تھا کہ فَأْتُوا بِآیَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَإِن كُنتُمْ فِي رَیْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ اگر تم شک میں ہو جو میں نے اپنے بندے پہ نازل کیا ہے تو تم اس قسم کی ایک صورت بنا کے لے آؤ، یہ بھی عربی بول رہے ہیں، تم بھی عربی کو جانتے ہو، تم تو عربی اللسان ہو، اور عرب جو تھے سامعین کرام اپنے علاوہ دوسرے لوگوں کو عجم کہتے تھے، جیسے کہ یہاں بھی عجمی کا الفاظ استعمال ہوئے، عجم مطلب گونگا۔ تو عربی زبان بڑی وسیع زبان ہے سامعین کرام، بڑی فراخ زبان ہے، اور لیکن اس چیلنج کو انہوں نے نہیں قبول کیا، نہ کوئی قیامت تک اس کلام کی نظیر لا سکے گا سامعین کرام۔ تو لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی، وہ تو عجمی ہے، اور یہ جو ہے یہ کلام جو ہے وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، تو یعنی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ عجمی شخص جو ہے یہ اس کی تعلیم دے، یہ ایسا کلام وہ پڑھ کے سنا دے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ بہرحال آگے جو آیت ہے اللہ تعالیٰ ایک نتیجہ بیان کر رہے ہیں سامعین اکرام، ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا یہدیہم اللہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پہ، اللہ کی آیات پہ، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نہیں دیتا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ساتھ ہی دوسری آیت بھی ترجمہ سن لیں، انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، بے شک جھوٹ تو وہ گھڑتے ہیں جو اللہ پہ ایمان نہیں لاتے، وَأُولَئِکَ هُمُ الْکاذبین، اور یہی لوگ جو ہیں یہ جھوٹے ہیں۔ سامعین کرام اس میں تھوڑا سا آپ غور کریں تو ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ،
اللہ تعالیٰ کی آیات، سامعین کرام یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ آیت کا معنی مختلف جگہ مختلف استعمال ہوتا ہے. بعض جگہ جو ہے وہ نشانی یعنی معجزے کی طور پہ یہ الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں. آیت نشانی اللہ کی، جیسے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیہ، یعنی انہوں نے جب وہ اونٹنی پیدا ہو گئی تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا ھذہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یہ نشانی ہے، لکم آیہ، تمہارے لیے نشانی ہے. تو ایک معنی تو یہ سامعین کرام ذہن نشین کر لیں کہ آیت کا مطلب نشانی ہوتا ہے، آیت. اور آیت کا دوسرا معنی حکم ہے، احکامات، آیات اللہ، احکامات اللہ کے. یہاں معنی جو ہے سامعین کرام، پہلا معنی مراد ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر ایمان نہیں لاتے، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نہیں دیتا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ تعالیٰ کی نشانی کیا تھی؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ معجزہ جو ہے یہ لولا کہ یہ یعنی مشرکین یہ کہتے تھے کہ یہ ہمیں کوئی معجزہ کیوں نہیں دکھاتا، ہمارا من پسند معجزہ کیوں نہیں دکھاتا. قل انما الآیات عند اللہ، پھر ان سے کہا گیا کہ بھئی معجزے تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، پیغمبر کے اختیار میں تو نہیں ہے. تو یہ آیت اللہ جو ہے، میں آیت اللہ کی تھوڑا سا یہ مضمون سمجھنے والا ہے، یہ اس طرف ذرا توجہ کریں، دیگر کاموں کو چھوڑ دیں ذرا. اور لا یؤمنون بآیات اللہ، جو لوگ یقین نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو. تو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں سامعین کرام بہت سی ہیں، لیکن یہاں مراد جو ہے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. یعنی اس وقت شان نزول کے وقت یہی دو نشانیاں ان کے سامنے تھیں، بالکل واضح تھیں، اللہ تعالیٰ کا، اللہ کے رسول اور اللہ کا کلام. تو یہ نشانی تھی، اور یہ اس کا اقرار تو ابو جہل نے بھی کہا تھا. اس سے کسی نے پوچھا کہ بھئی تم کیا کلام الہی کو نہیں مانتے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں؟ اس کو کہا یہ تو ٹھیک ہے، کلام تو ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمارا اور ان کے خاندان کا مقابلہ تھا. انہوں نے حاجیوں کو کھانا کھلایا، ہم نے بھی کھلایا، انہوں نے پانی پلایا، ہم نے بھی پلایا، انہوں نے حاجیوں کی خدمت کی، ہم نے بھی کی. اب یہ ان کے خاندان میں ایک ایسا شخص پیدا ہو گیا جو کہتا ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اور تو ہم کہاں سے لائیں ایسا شخص، یا ایسا دعویٰ ہم کیسے کر دیں؟ اس کا مقابلہ تو ہم نہیں کر سکتے، اب انکار ہی کریں گے اس کے علاوہ، ورنہ ہماری وہ چودراہٹ ختم ہو جائے گی، ہم ان کے زیر نگین ہو جائیں گے، ان کے پیغمبر کو ہم مان لیں. یعنی اس خاندان میں جو پیغمبر آیا ہے، یعنی اس قسم کی کافی کتب احادیث میں یہ مفصل واقعہ بیان ہوا ہے سامنے کا. تو ہم کیسے مان لیں؟ ہم تو ان کو نہیں مانتے. تو یہ دیدہ اس کو کہتے ہیں جہد، قرآن کے الفاظ میں دیدہ دانستہ انکار. تو ایک تو دیکھیں یہ لوگ عاجز تھے، مشرکین مکہ عاجز تھے، اور جب عاجز تھے تو معجزہ تو اسے ہی کہتے ہیں کہ انسان عاجز ہو اس سے. تو انکار کر دیا انہوں نے اللہ کی نشانی سے، یقین نہیں کیا. پھر جو کلام اللہ تھا سامنے کرام، یہ میں آپ کو دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ صورت تقریباً نبوی دور کے آدھے حصے کی ہے، اور جبکہ مخالفت عروج پہ تھی، انکار عروج پہ تھا، ایمان نہیں لا رہے تھے وہ لوگ بآیات اللہ. ہجرت مدینہ کا تو یہی یعنی سبب بنا ہے نا کہ مکے کے جو رؤسا تھے، سردار تھے، وہ مان کے نہیں دے رہے تھے، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر وہیں ایک جماعت بن جاتی، لیکن وہ لوگ جماعت بننے نہیں دے رہے تھے،
اور جماعت کے بغیر تو اسلام قائم نہیں ہو سکتا، تو پھر ہجرت کا حکم ہوا۔ سامعین کرام یہ ذرا قیمتی نکات ہیں، اس کو نوٹ کر لیا کریں۔ تو ہجرت کا وقت، اچھا پھر ایک تو اللہ کے رسول تھے نشانی، اور اللہ تعالیٰ کا کلام تھا جس کی مثال یا نظیر پیش کرنے سے یہ لوگ قاصر تھے۔ تو یہ دونوں چیزوں پہ وہ ایمان نہیں لا رہے تھے، یقین نہیں لا رہے تھے، اس وجہ سے نہیں کہ یہ اس کی صداقت کے قائل نہیں تھے، پیغمبر کی صداقت کے تو یہ لوگ قائل تھے، ان کی دیانت اور امانت کے یہ لوگ قائل تھے۔ سامعین کرام آپ دیکھیں نا، جب ہجرت ہو رہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے تشریف لے جا رہے تھے تو انہوں نے جاتے وقت کیا کیا؟ حضرت علی کو اپنا امانتوں کا امین بنا کے ٹھہرا لیا کہ بھئی یہ امانتیں ہیں، یہ تم لوٹا کے آنا۔ تو اس وقت تک، آخری وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت اور امانت اس کے لیے لوگ قائل تھے۔ سامعین کرام تو یہ دیدہ دانستہ انکار تھا، یقین نہیں کر رہے تھے۔ تو اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یعنی اگر اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو آپ تسلیم نہیں کرتے، اس پر یقین نہیں لاتے، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ نے انکار کر دیا، دیدہ دانستہ انکار کر دیا۔ جو لوگ انکار کر دیتے ہیں تو اس میں اب آیت کیا ہے؟ لا یہدیہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیتا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہدایت کیوں نہیں دیتا؟ انہوں نے یقین ہی نہیں کیا باوجود جاننے کے۔ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو جانتے ہیں لیکن پھر بھی انکار کر رہے ہیں۔ تو پھر ہوگا کیا؟ لا یہدیہم اللہ، جو ہدایت خود نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دیتا۔ یہ قانون الہی ہے۔ سامعین کرام یہ بات نوٹ کر لیں، یہ عام قانون ہے، مطلب یہ صرف ہدایت اور اس کا نہیں ہے۔ دیکھیں ایک بچہ کلاس میں آتا ہے، اسکول میں داخلہ لے لیتا ہے، کلاس میں بیٹھتا ہے، لیکن پڑھائی میں دلچسپی نہیں لیتا، ہوم ورک نہیں کرتا، استاد کی باتوں کو توجہ سے نہیں سنتا، سبق کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ امتحان میں کیا نتیجہ آئے گا؟ 0/0۔ کیوں؟ کہ اس نے تو یعنی کوشش نہیں کی نا۔ جب کوشش نہیں کی تو نتیجہ تو پھر 0 ہونا ہے۔ تو یہاں انہوں نے یقین نہیں کیا، جب یقین نہیں کیا تو کوشش نہیں کی۔ یقین کس پہ نہیں کیا؟ اللہ کی آیات پہ، اللہ کی نشانیوں پہ۔ تو اب نتیجہ کیا ہے؟ یہ کوئی کامیابی ہو سکتی ہے ان کی؟ نہیں، کامیابی تو ہدایت کا اتباع کرنے میں ہے۔ انہوں نے جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، رسول اور کلام الہی، ان دونوں سے انکار کر دیا۔ اب نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ ہدایت نہیں پائیں گے۔ اور دوسرا بھی ایک قانون سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، اس کو نوٹ کر لیں، سن لیں، نوٹ کر لیں، یاد رکھیں۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک قوم کی حالت، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ ایک قوم کی حالت نہیں بدلتا۔ ان اللہ لا یغیر، نہیں بدلتا اللہ، ما جو حالت بقوم ایک قوم پہ ہو، حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلیں، یعنی اس کے لیے کوشش نہ کریں۔ اب دیکھیں ہدایت تو ایک کام ہے، اب اس کام کے لیے آپ کوشش نہیں کرتے تو آپ کو وہ کیسے ملے گی؟ ہدایت تو جو تلاش کرے گا وہ پائے گا۔ اور یہ ایک عام سامعین کرام، یعنی ہر معاملے میں یہی ایک اصول ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا سامعین کرام۔ تو اب ہدایت کے معاملے میں یہی اصول ہے کہ اگر آپ ہدایت سے منہ موڑ لیں گے دیدہ دانستہ، تو آپ کو ہدایت یعنی توفیق ہدایت کی توفیق نہیں دے گا اللہ تعالیٰ، ظاہر ہے کہ توفیق نہیں ملے گی۔ اور عربی کا ایک اور مقولہ ہے سامعین کرام، من جد وجدہ،
جس نے کوشش کی اس نے پایا، یا من طلب فقد وجدہ، جس نے طلب کیا اس نے پایا۔ یہ اصول ہے سامعین کرام، یہ کسوٹی ہے، اصول ہیں اور بنیادی کلیے ہیں۔ اگر آپ ان کو ذہن میں رکھ لیں اور ان کو یاد کر لیں تو آپ کو پھر زندگی میں آسانیاں پیش آئیں گی۔ جو کام بھی آپ کرنا چاہتے ہیں، کوشش کرنا چاہتے ہیں، یعنی ایک نتیجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ نے کوشش کرنی ہوگی۔ تو من طلب فقد وجدہ، جس نے طلب کیا اس نے پایا۔ ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، ایک اللہ کے ولی تھے، تو ان کے پاس ایک نوجوان گیا اور عرض کی کہ حضور مجھے میرے لیے دعا کر دیں، اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا دے۔ تو شیخ نے پوچھا کہ تم نے شادی کی ہے؟ میں کہا شیخ میں نے تو شادی نہیں کی۔ میں کہا شادی کر لو تو پھر دعا کریں گے۔ یعنی شادی کیا ہے؟ ایک ذریعہ ہے۔ اولاد اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے شادی نکاح کا ذریعہ بنایا ہے، آپ نکاح کر لیں اور وہ تمام ذرائع بروئے کار لائیں جو اولاد کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ تو اب اگر اولاد نہ ہو تو پھر دعا کا سوال پیدا ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک میں ویسی ہم یہ بڑا دلچسپ مضمون ہے۔ ہم لوگ جنت کے طالب تو ہیں، جنت کے خواہش مند تو ہیں، اور اگر میں سامعین کرام یہ الفاظ اگر میں واپس لے لوں تو یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ ہم نہ جنت کے خواہش مند ہیں نہ دوزخ سے بچنے کے خواہش مند ہیں، اور سچی بات یہ ہے کہ ہمیں ان دونوں پہ یقین ہی نہیں ہے۔ وہ پشتو میں ایک وہ ہے نا ضرب المثل کہ دل ترا کا ال ترا نہ، کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں دے دو ادھر لے لینا پھر۔ اور پھر میں تو اسی یعنی جس معاشرے میں رہتا ہوں تو عام پشتو اور پشتو کی ضرب المثال سنتا رہتا ہوں، اور پھر ایک یہ بھی ہے کہ دا آخرت اسوک راغلی، آخرت سے کون واپس آئے، دے دو یار، کر لو مزے جتنے کرنے ہوں کر لو۔ تو حقیقی بات یہ ہے کہ ہمیں ویسے ہی مثال کے طور پہ یہ جو میں نے الفاظ واپس لیے نا اور دوبارہ کہے ہیں تو وہ صحیح ہیں، لیکن میں ایک مثال قائم کرتا ہوں۔ اگر کوئی شخص جنت کا طالب ہے، اگر کوئی شخص، ہم تو نہیں ہیں، اگر کوئی شخص جنت کا طالب ہے تو جنت کے حصول کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے شرائط بیان کر دی ہیں، اور وہ تقویٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ والعاقبۃ للمتقین، عاقبت تو متقین کے لیے۔ ایک شخص جو ہے اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے، اگر ایک شخص، ویسے تو کوئی نہیں چاہتا، اللہ کو راضی کرنا ہم نہیں چاہتے سامعین کرام، لیکن اگر کوئی شخص چاہتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کے راضی کرنے کے کام کرنے ہوں گے، اس کی شرائط پوری کرنی ہوں گی، تبھی تو اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے۔ صحابہ کرام چاہتے تھے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، انہوں نے اس کے لیے کوشش کی، جان و مال کی بے دریغ قربانیاں دی، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا۔ اور اب جب ہم آج کسی بھی صحابی کا نام لیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو۔ تو بات یہ ہے کہ ہر کام کے لیے پھر کوشش کرنا پڑتی ہے، اگر کوشش نہیں کریں گے تو آپ وہ نتیجہ نہیں حاصل کر سکتے۔ دیکھیں، ایمان اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر ایمان لے آنا، یقین کر لینا، یہ واحد صورت ہے کہ آپ کو ہدایت ملے۔ اگر آپ ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یقین کرنا پڑے گا اللہ تعالیٰ کی نشانی پر۔ اللہ تعالیٰ کی نشانی کیا ہے؟ ایمان لانا پڑے گا اللہ پہ، اور اللہ کے رسول پہ، اور قرآن پہ، اس پہ ایمان اور یقین لانا پڑے گا، اور پھر آپ کو اس کے لیے جد و جہد کرنی پڑے گی۔
جو کلام الہی ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ ہاں یہ ہے تو پھر اس پہ عمل ضروری ہے سامنے کرام. یہ تو کتاب ہدایت ہے، جیسے کہ یہاں بیان ہو رہا ہے لا یہدیہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دے گا. تو یہ تو کتاب ہدایت ہے، اس سے اگر آپ نے اس کو اگر آپ مانتے ہیں اور اس سے ہدایت لینے کے لیے تیار نہیں ہے تو چے مانی دارت، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے آپ کا تو یقین ہی نہیں ہے. تو بہرحال یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، جو لوگ ایمان نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ کی آیات پہ، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیتا. اس کا ایک لازمی مطلب دوسرا نکلتا ہے سامنے کرام، وہ بھی نوٹ کر لیں. یعنی اگر اس کو ہم پازیٹیو سینس میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ ہدایت کس کو ملے گی؟ جو اللہ کی نشانیوں پر ایمان لے آئے. اور اللہ کی نشانی اس وقت جو زیر مطالعہ آیت ہے اس میں کیا ہے؟ قرآن اور رسول، اللہ کا کلام اور صاحب قرآن، قرآن اور صاحب قرآن، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے سامنے کرام. پیغمبر اپنی ذات میں ایک مکمل نشانی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، اور یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پیغمبر کی ذات جو ہے وہ معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اور جو اب بھی موجود ہیں ہم میں. وفیکم رسول، اللہ کے رسول تم میں موجود ہیں. تو سامعین کرام یہ بہرحال یہ تھوڑا سا مضمون تھا، اور ہو سکتا ہے کچھ اس پہ ہم اگلے درس میں بیان کریں. سامعین کرام میں تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا یہدیہم اللہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. سامعین کرام اب ترجمہ سنا دیجیے. ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پہ، لا یہدیہم اللہ، اللہ انہیں ہدایت نہیں دے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. سامعین کرام اب اس آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. We are well aware that they say it is a human being who is teaching him, but the tongue of him they allude to is foreign, while this is a clear Arabic tongue. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. Those who do not believe in God's revelations, God will not guide them, and for them is a painful punishment. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.